اس کے بدلے میں آپ کو 2 سے 2.5 لاکھ جو ہے وہ ادا کروں گا. آپ مجھے اپنے مینیجر کا نمبر دے دیں وغیرہ کے اوپر لائف بیٹھتی ہیں, کچھ ایسی پنشمنٹس کرتی ہیں کہ جن کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کہ لڑکیوں کو پیسے دکھائیں اور کچھ بھی کروا لیں. جناب سوس طبقہ ہے, میں یہ پرسنلی میں اس کا ایویڈنس ہوں, میں نے یہ چیز بھگتی ہوئی ہے. جناب السلام علیکم جی, ویلکم ٹو میاں ولاگز. تو جناب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جناب اگر آپ میرے پچھلے 5 ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سے 3 ولاگ تو آپ کو ایسے ملیں گے جو میں نے لڑکیوں سے متعلق بنائے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی, ان کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا ان کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کیسز کے اوپر میں نے ولاگ بنائے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کیسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, ان کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے, یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. پاکستان ان ٹاپ 10 ملکوں کے اندر شامل ہو چکا ہے جناب جہاں پہ سب سے زیادہ کیسز ہیں, بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, ان ٹاپ کے 5 ملکوں کے اندر شامل ہو چکا ہے, ٹاپ 5 کے اندر, جہاں پہ ان کیسز کی ریشو سب سے زیادہ ہے, جہاں پہ لڑکیوں کو سب سے زیادہ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا ان کے اوپر جسمانی تشدد کیے جاتے ہیں. جس کیس کے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیس کسی عام لڑکی کا نہیں ہے, گھر سے پڑھنے نکلی لڑکی کا نہیں ہے یا کام کاج کے لیے نکلی لڑکی کا نہیں ہے. یہ ایک سیلیبریٹی کا کیس ہے, یہ عام لڑکی کا کیس نہیں ہے, یہ ایک ڈرامہ ایکٹر, فلم ایکٹر کا کیس ہے. جناب ولاگ کی ڈیٹیل کے اندر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو لازمی لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا. جناب میں بات کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ مریم نفیس کے کیس کی. جی جناب, مریم نفیس پاکستان کی ایک ایکٹر ہیں, ڈرامہ ایکٹر ہیں, کافی اچھی ایکٹر ہیں, کافی خوبصورت ایکٹر ہیں, کافی زیادہ وہ انسٹاگرام پہ بھی ایکٹیو رہتی ہیں. عورتوں کے جو مارچز وغیرہ ہوتے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے, ان مارچز کے اندر بھی وہ پیش نظر آتی ہیں کافی زیادہ, یعنی کہ وہ ایکٹیو قسم کی پرسن ہے. تو ان کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا یا ان کو جو ہے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ جناب مریم نفیس نے کل ایک پوسٹ شیئر کی اپنی انسٹاگرام کے اوپر, اس کے اوپر انہوں نے ایک اسکرین شاٹ سینڈ کیا جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکرین شاٹ کے اندر ایک لڑکا ان کو ہراس کر رہا ہے. وہ لڑکا ان سے ہائے ہیلو کرتا ہے, وہ ان کو جواب میں ہیلو کرتی ہیں, وہ ان سے آگے سے سوال کرتی ہیں کہ کیا میں آپ کو جانتی ہوں. وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھے نہیں جانتی اور میں بھی آپ کو اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ آپ ایک ڈرامہ ایکٹر ہیں. اور وہ آگے سے ان سے پھر وہ اپنی ایک وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں کچھ گھنٹوں کے لیے, اس کے بدلے میں آپ کو 2 سے 2.5 لاکھ جو ہے وہ ادا کروں گا. آپ مجھے اپنے مینیجر کا نمبر دے دیں, میں اس کے ساتھ یہ طے کر لوں گا کہ کس کنٹری میں ملنا ہے, کس ہوٹل میں ملنا ہے, کہاں پہ ملنا ہے, بلا 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 بلا. یہ وہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مریم نفیس نے کل انسٹاگرام پہ شیئر کیا. مریم نفیس نے جب یہ اسکرین شاٹ شیئر کیا تو اس کے اوپر جناب انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں ایک ایکٹر ہوں, جسم فروش نہیں. ویری شیمفل, بہت ہی زیادہ شرمندگی کا باعث ہے یار, اس قسم کا ہم اپنے معاشرے کے اندر ینگسٹرز کی پرورش کر چکے ہیں, لوگوں کے دماغ بنا چکے ہیں کہ جناب اب کسی کو بھی مل سکتے ہیں کچھ پیسوں کے عوض. لیکن معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ ہمیشہ میں نے لڑکیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, ہمیشہ میں بات کرتا ہوں, لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پہ لڑکیوں کا بھی کچھ لڑکیوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے لڑکوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا ہوا ہے. کچھ لڑکیوں کا قصور ہے جو ہمیں نجی ایپس کے اوپر ملتی ہیں, ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر لائف بیٹھتی ہیں, کچھ ایسی پنشمنٹس کرتی ہیں کہ جن کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کبھی دیکھ نہیں سکتے. بچوں کے ساتھ تو بیٹھ کے دیکھنا دور کی بات, آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو. آپ اپنی ماں بہن کے ساتھ بیٹھ کے, اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ چیز اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں شیئر کر سکتے ہیں. یہ ایسی پنشمنٹس وغیرہ ایسی چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں, لائیو کیمراز پہ بیٹھ کے لڑکیاں کر کیوں رہی ہوتی ہیں وہ پیسوں کے عوض. یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو پیسے دکھائیں اور کچھ بھی کروا لیں. جناب ان چند لڑکیوں نے یہ تمام لوگوں کے لیے ایک مائنڈ سیٹ تیار کر دی ہوا ہے لڑکیوں کو لے کے کہ آپ ان کو 2.5-3 لاکھ کی آفر دیں تو جناب یہ آپ کے ساتھ ملنے کے لیے, کہیں بھی جانے کے لیے, کچھ بھی کرنے کے لیے جناب تیار ہو جائیں گی. میں یہاں پہ جناب اس طبقے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جناب وہ لڑکیاں جو اپنے شوہر کو اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. جناب پچھلے دنوں حال ہی میں ایک کیس سامنے آیا تھا کہ فرانس سے ایک لڑکی, جناب میاں بیوی جو رہتے تھے, جن کے بچے تھے, ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی, وہ لڑکی جناب ٹک ٹاک پہ لائف بیٹھتی تھی, وہ گفٹ سینڈ کرتا تھا. لڑکا ایک UK سے, اس کو بزنس مین تھا کافی بڑا, تو جناب وہ اس کو جو تھا اس کے پیار کے اندر پھنس گئی, ان گفٹس کے چکروں کے اندر ہی, اسی سارے معاملات کے اندر. تو جناب اس کا ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا. وہ اس لڑکے کو چھوڑ کے, جو فرانس کے اندر اپنے میاں کو چھوڑ کے, جناب وہ اس لڑکے کے پاس چلی گئی جو اس کا سینڈر تھا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے.
یہ جو لڑکیاں کرتی ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں سارا کچھ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹک ٹاک تو وہ پلیٹ فارم ہے نا جس کو ہر بندہ جانتا ہے، لیکن کچھ ایسے ایپس بھی ہیں جن کو مخصوص لوگ جانتے ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، جہاں پہ لڑکیاں پیسوں کے لیے کچھ بھی کرتی ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا جناب. میں کوئی لڑکوں کی سائڈ نہیں لے رہا یا میں ان لوگوں کی سائڈ نہیں لے رہا جو ایسا عمل کرتے ہیں یا ایسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہیں جنہوں نے یہ مائنڈ سیٹ کافی لڑکوں کا بنا دیا ہوا ہے جناب. مریم نفیس نے جب اس چیز کی نشاندہی کی تو کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اس لڑکے کو، اس کی پوسٹ کو بھی لے کے ظاہر سی بات انہوں نے اس کا نمبر، اسکرین شاٹ ود نمبر شیئر کر دیا. ان کا اس لڑکے کا نمبر بھی لکھا آ رہا تھا. پھر اس لڑکے کی جناب کافی زیادہ کہنے کی ٹرولنگ شروع ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو برا برا بولنا شروع ہو گئے ادھر ادھر سے، یہ تو وہ ہے. لیکن یہاں پہ مریم نفیس کو بھی چاہیے تھا کہ جناب آپ بجائے اس کا اسکرین شاٹ دینے کے آپ سائبر کرائم والوں سے رابطہ کرتی. آپ کے پاس اس کا نمبر آ چکا تھا، آپ اس نمبر پہ آپ اس لڑکے کے خلاف کارروائی کرتی، قانونی کارروائی کی طرف جاتی، اس کے اوپر FIR درج کرواتی. اس کے نمبر جب آ گیا تھا تو جناب اس کو پکڑا جاتا، پولیس اس کو گرفتار کرتی، اس کو سزا ملتی، سارا کیس چلتا. لیکن مریم نفیس نے بھی جناب مناسب سمجھا کہ ایک پوسٹ لگا دی جائے اور لوگوں کو دکھا دیا جائے. لیکن جناب یہ نمبر آنے کے بعد، یہ سب کچھ ہونے کے بعد جناب اس لڑکے کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ان لڑکیوں کے لیے مریم نفیس نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ جناب جو دوسرے ایپس کے اوپر بیٹھ کے جو پیسوں کے لیے، سینڈنگ کے لیے کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے نا، ان کے لیے اسکرین شاٹ بھیجا اور لڑکے کا نمبر بھی بھیجا. ان لڑکیوں نے تو میرے خیال سے اس لڑکے کے ساتھ رابطہ بھی کر لیا ہوگا. ان لڑکیوں نے جو کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے، میں یہ پرسنلی میں اس کا ایویڈنس ہوں، میں نے یہ چیز بھگتی ہوئی ہے جناب، کہ مجھے ایسے ان باکس آتے تھے، ایسے میسیجز آتے تھے کہ جہاں پہ لڑکیاں ڈیمانڈ کرتی تھیں کہ یو کین اچیو مائی ٹارگیٹ، کہ میرا ٹارگیٹ مجھے کمپلیٹ کرواؤ اور بدلے میں جو بھی چاہیے لے لو. یہ میں اس چیز کا وٹنس ہوں، میں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، بھگتی ہوئی ہیں، میں نے یہ سب کچھ دیکھ رکھا ہوا ہے جناب. یہ کیا کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے، یہ کس کس قسم کی پنشمنٹس ہوتی ہیں. لیکن جناب جتنا زیادہ یہ گند پھیل چکا ہے، جتنے زیادہ یہ ایپس پھیل چکے ہیں، گھر گھر یہ چیزیں پہنچ چکی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کہیں رکنے والا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کہیں یہ چیزیں کنٹرول ہونے والی ہیں. ہاں البتہ اگر گورنمنٹ چاہے اس کے اوپر کوئی SOPs لائے سوشل میڈیا ایپس کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، لیکن کنٹرول پھر بھی نہیں ہو سکتی بھائی. یہ ٹویٹر کے بند ہونے سے VPN کا کافی لوگوں کو اب پتہ چلا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو VPN ایک سالوں سے یوز کرتا آ رہا ہے جناب. ان کو ہم لیجنڈز کہتے ہیں. جی جناب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ اب کنٹرول میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ جس قسم کا یہ ساری چیزیں پھیل چکی ہیں تو اس کے لیے بس دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے گھر والوں کو، ہم سب کو جناب ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور یہ ایسی شیطانی لوگوں سے محفوظ رکھے اور ایسی شیطانی لوگوں سے بچائے کہ جو یہ سب حرکتیں کرتے ہیں. تو مریم نفیس جناب کافی زیادہ متحرک رہتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. وہ بھی کافی زیادہ جناب اپنی پوسٹیں لگاتی ہیں، ہاٹ قسم کی، کافی زیادہ بولڈ قسم کی بھی پکچرز وغیرہ وہ لگاتی ہیں. مریم نفیس صاحبہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنے حسن کے جلوے نہ لوگوں کو ایسے دکھائیں کہ لوگ پاگل ہوں. یہ وہ طبقہ نہیں ہے جہاں پہ، یہ وہ ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھے گے یہ سب کریں گے اور لوگ جناب آپ کے کام کی تعریف کریں گے. مریم نفیس والے معاملے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ مریم نفیس نے ٹھیک کیا پوسٹ کر کے یا غلط کیا؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ کے اندر اپنی لائک کا لازمی اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت، ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئکن دبا دیں. اللہ حافظ.